رسول الله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشکرون۔ گزشتہ درس میں آیت نمبر 48 سے لے کے تو 56 تک کی ہم نے بات کی تھی، اور اس میں سے کچھ باتیں جو رہ گئی تھیں وقت کی قلت کے پیش نظر آج وہ بھی شامل کریں گے، اور 2 آیات اس سے آگے لے کے ہم چلیں گے۔ ان 2 آیات کا پہلے ترجمہ سن لیں، آیت نمبر 55 اور 56۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرًا، اور یاد کرو جب تم نے کہا تھا اے موسیٰ لن نؤمن، ہرگز ہم تمہارا یقین نہیں کریں گے، حتیٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً، یہاں تک کہ خدا کو اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لیں۔ فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ، تو پکڑ لیا تم کو ایک کڑک نے، یا اس کا معنی چیخ بھی کرتے ہیں، تم کو ایک چیخ نے پکڑ لیا، وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور تم دیکھ رہے تھے۔ ثُمَّ بَعَثْنَاكُمْ، پھر ہم نے تمہیں دوبارہ زندہ کیا تمہارے مرنے کے بعد، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر ادا کرو۔ گزشتہ درس کے اندر بات چل رہی تھی، فرعون کا تعارف ہوا، فرعون کے غرقابی کا تعارف ہوا، بتایا گزارش کی کہ فرعون کا آل فرعون کس انداز سے ان کو غرق کیا گیا، کس انداز سے ان کو تباہ کیا گیا، اور آل موسیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو ماننے والے تھے وہ کیسے اس بحر قلزم سے پار نکلے۔ یہ ساری باتیں ہم گزشتہ درس میں عرض کر چکا ہوں۔ آج ہم چل رہے ہیں آیت نمبر 51 سے، دوبارہ ایک بات اور سمجھ جائیں۔ وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے وعدہ لیا 40 راتوں کا۔ اب یہ کیا تھا، اس میں پہلے حضرت موسیٰ کا تھوڑا سا تعارف سنیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام نامی اسم گرامی اصل میں موسیٰ نہیں ہے، آپ کا اصل میں نام ہے موشع۔ موشع یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے اور 2 لفظوں کا مجموعہ ہے، منہ الگ ہے اور شے الگ ہے۔ اگر اس لفظ منہ کو عربی میں دیکھا جائے تو اس کا معنی ہوتا ہے بال۔ جیسے آپ ایک بات اکثر سنتے ہیں، نبی علیہ السلام کے منہ مبارک، وہ جو عربی کا لفظ ہے بال وہ کہتے ہیں، جبکہ یہاں پر چونکہ عبرانی کا یہ لفظ ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ حضرت بی بی یوقابت جو ان کا نام تھا، وہ چونکہ عبرانی تھی، ہوا یہ تھا، یہ آپ نے 12 مرتبہ پہلے بھی سنا پڑا ہوگا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے حضرت موسیٰ کو باکس میں ڈال دیا تھا اور پانی کی لہروں کی نظر کر دیا، کیونکہ فرعون قتل و غارت کرتا تھا۔ ان کی والدہ محترمہ کو اللہ تعالیٰ نے 20ویں پارے میں اس کی تفصیل آتی ہے، وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ فَارِغًا، ہم نے موسیٰ کی ماں کو وحی کی، ان ارضعیہ، کہ تم اس کو نہ ایک باکس میں ڈال کے تو دریا کی موجوں کی نظر کر دو۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن کی یہ ڈیوٹی لگا دی گئی
کہ تم یہ دیکھتے جانا کہ یہ بکس کدھر کدھر جاتا ہے۔ اب وہ دریا کے کنارے چلتی چلتی آتی، بکس کو دیکھتی آتی کہ وہ بکسا جس میں حضرت موسیٰ کو ڈالا گیا تھا وہ بکسا کدھر جاتا ہے۔ اب چونکہ وہ دریا گزرتا تھا فرعون کے محل کے قریب سے، فرعون کی بیوی اور ان کے ساتھ کچھ ان کی خادمہ غسل کرنے کے لیے وہاں پہ آئیں، تو وہاں پہ ایک نا درختوں کا جھنڈ آیا۔ اس جھنڈ میں نا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو بکس تھا نا وہ اڑ گیا، رک گیا، کیونکہ آگے انتظام تھے نا اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہمشیر نے کہا موشے موشے موشے، منہ کہتے ہیں درختوں کو، منہ کہتے ہیں پانی کو، اور شے کہتے ہیں درخت عبرانی زبان کے اندر۔ منہ کا معنی پانی اور شے کا معنی درختوں کا جھنڈ، یعنی وہ کہہ کیا رہی ہیں کہ میرا بھائی پانی اور درختوں کے جھنڈ میں اڑ گیا یا پھنس گیا، میرے بھائی کا وہ بکسا پانی اور درختوں کے جھنڈ میں پھنس گیا۔ اب یہی ان کا نام قرار دیا گیا، موشے موشے، یعنی درختوں اور پانی کا، درختوں کا جھنڈ اور پانی۔ بعد میں اسی لفظ کو عربی میں کنورٹ کیا گیا تو پھر موسیٰ بنا دیا گیا۔ اصل میں یہ اس کی تحقیق ہے اس لفظ کی۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام چھٹی پشت میں جا کے جناب ابراہیم علیہ السلام کے پوتے بنتے ہیں۔ چھٹی پشت میں جا کے آپ کا پورا تعارف موسیٰ بن عمران بن یسحل بن فاحت بن لاوا بن یعقوب، وہی حضرت یعقوب حضرت یوسف والے آ گئے، بن اسحاق اور بن ابراہیم۔ چھٹی پشت میں جا کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا سلسلہ جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جڑ جاتا ہے۔ اب وہاں سے اسی دریا سے حضرت موسیٰ کا وہ بکسا فرعون کی بیوی نے اٹھایا اور خواتین نے اٹھایا اور لے کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنے گھر میں اپنے محل میں آ گئے۔ اب جب فرعون آیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو زوجہ تھی حضرت بی بی آسیہ، چونکہ اولاد نہیں تھی، تو جب وہ بکس کھولا تو اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کھیل رہے تھے۔ اور یہاں تک بھی یہ علامہ اسماعیل حقی لکھا ہے کہ ان کے ہاتھ میں نا ہیرے جواہرات تھے، حضرت موسیٰ کے ہاتھ میں ہیرے جواہرات تھے، اور آپ ان ہیرے جواہرات کو پھینک رہے تھے، پکڑتے پھر پھینکتے، پکڑتے پھر پھینکتے، پکڑتے پھر پھینکتے۔ یہ اشارہ اس بات کی طرف تھا کہ نبی دنیا سے رغبت نہیں رکھتا، دوری اختیار کرتا ہے، دنیا کی طرف نبی مائل نہیں ہوتے۔ اب بی بی آسیہ نے فرعون جب آیا تو بتایا کہ اس طرح جو ہے نا ہمیں بچہ ملا ہے، تو تمہارا کیا خیال ہے کہ ہماری اولاد نہیں ہے، تو اگر ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیں، اس کی تربیت کریں۔ فرعون اس بات پہ مان گیا، کیونکہ اس کو یہ تھا کہ میں نے تو مجھے جو خواب کا اشارہ ملا ہے ان بچوں کا ملا ہے جو پیدا ہوں گے، تو یہ بچہ پتہ نہیں کہاں سے آیا ہے کہاں سے نہیں ہے، مجھے تو راہ چلتے دریا سے یہ بکس ملا ہے۔ وہ جو ہے نا وہ اس بات پہ راضی ہو گیا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تربیت فرعون کے گھر کے اندر ہی کی، اور فرعون کے گھر سے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تبلیغ کا آغاز کیا، اور وہیں سے اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا پھر اختلاف اور مخالفت کا سلسلہ بھی شروع ہوا۔ باقی کچھ چیزیں میں نے گزشتہ درس میں عرض کر دی۔ اب آگے چلیے ذرا، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے 40 دن کا وعدہ لیا گیا۔ اب یہ وعدہ کون سا تھا؟ جب قوم موسیٰ دریا سے پار ہو جاتی ہے، مصر سے نکلی اور فلسطین کی طرف پہنچ گئے، اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ اے موسیٰ 40 دن کے لیے آپ ہماری قربت میں آ جائیں،
آپ کو کتاب دیں گے۔ یہ ذی الحج شریف ذیقات کا مہینہ تھا، ذیقات کا پورا مہینہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العزت کی قربت میں گزارا، اور اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو یہ حکم فرمایا کہ میرے بعد ان کا خیال رکھنا۔ اب آپ خود تشریف لے گئے، وہاں پہ قیام لمبا ہو گیا، مطلب 30 دن کا کہا تھا، حکم ہوا کہ 40 دن گزارے، اور وہ 10 دن ذی الحجہ کے آ گئے۔ اس طرح یہ 40 دن حضرت موسیٰ علیہ السلام رہے کوہ طور پہ اپنے رب کی قربت میں۔ پیچھے قوم نے بچھڑا، اس کو خدا بنا لیا۔ اب یہ بچھڑے کی سٹوری کیا ہے، یہ کہاں سے آیا، یہ کیسے آیا؟ اس میں سامری جادوگر جو اس دور کا بہت بڑا نام ہے، اور آج بھی جو بڑا فنکار ہوتا ہے نا جادو کرنے میں، اس کو سامری کہا جاتا ہے، یعنی اسی کی طرف نسبت کی جاتی ہے اسے۔ سامری بھی اسی دور میں پیدا ہوا تھا جس دور میں حضرت موسیٰ پیدا ہوا تھا، یعنی پیدائش کا زمانہ ایک ہے، لیکن حضرت موسیٰ چونکہ نبی تھے، نورانیت کی طرف چلے گئے، یہ شیطان صفت بن گیا۔ اب جس وقت فرعون کا لشکر، جو میں نے آپ کو عرض کیا تھا کہ فرعون کا گھوڑا جاتا نہیں تھا، حضرت جبریل گزرے پھر وہ رکتا نہیں تھا، اس وقت سامری نے حضرت جبریل کو دیکھا جس گھوڑے پہ بیٹھے تھے نا، اس گھوڑے کا نام تھا فرس الحیات، زندگی بخشنے والا گھوڑا، جو حضرت جبریل کا گھوڑا تھا۔ اس نے کیا دیکھا کہ حضرت جبریل کا گھوڑا جدھر پاؤں رکھتا ہے وہیں پہ سبزہ اگ جاتا ہے، پانی نہیں ہے تو پانی کا چشمہ نکل آتا ہے، مردہ چیزیں دوبارہ زندہ ہو جاتی ہیں۔ اس نے دیکھا کہ بھئی اگر اس گھوڑے کے پاؤں کے اندر یہ بات ہے کہ جہاں پر یہ پاؤں رکھتا ہے سبزہ نکل آتا ہے، پانی نکل آتا ہے، چیزوں کو حیات مل جاتی ہے، کوئی نہ کوئی معاملہ اس میں ہے۔ اب تھا تو شیطان سوچ، اس نے نہ ایک مٹھی مٹی وہاں سے لے لی اور اس کو محفوظ کر لیا، جہاں پہ گھوڑے کا پاؤں آیا ایک مٹھی مٹی اس نے لے لی اور اس کو محفوظ کر لیا، اور شیطانی خیال اور شیطانی وسوسے اور شیطانی سوچ اختیار کرنے لگا کہ میں اس سے کچھ کروں گا، میں اس کو اپنے استعمال میں لاؤں گا، میں اس کو اپنے استعمال میں لاؤں گا، اس طرح کی وہ سوچ اپنانے لگا۔ اب ہوا کیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام تو چلے گئے کوہ طور پہ، قیام لمبا ہو گیا، اس نے اب لوگوں کو گمراہ کیسے کیا؟ گمراہ کس انداز میں کرتا ہے؟ کہتا ہے دیکھو تمہیں موسیٰ نے کہا تھا کہ میں 30 دنوں میں واپس آ جاؤں، اب ذرا غور کرو، دن کو ملاؤ اور رات کو ملاؤ، 1 مہینہ دن کا بن گیا، 1 مہینہ رات کا بن گیا، یہ تو 2 مہینے بن گئے۔ حالانکہ اصول تو یہ ہے کہ دن اور رات کو ملا کے پھر ایک دن یا ایک تاریخ گنی جاتی ہے۔ اس نے کہا کہ دن الگ رات الگ، اس طرح یہ 2 مہینے کا وقت گزر گیا ہے، موسیٰ واپس نہیں آیا، اس نے کو نہیں آنا، وہ استغفر اللہ معاذ اللہ جھوٹا ہے، اس نے تم سے جھوٹ بولا ہے۔ پھر 1 مہینے کا کہہ کے گیا، اب تو پھر 10 دن پھر اوپر ہو گئے، وہ اس کو 20 دن گنتا، وہ کہتا کہ 2 مہینے اور 20 دن ہو گئے، موسیٰ واپس نہیں آئے اور انہوں نے کو نہیں آنا، اب کیا کریں؟ کہ میں تمہیں حل بتاتا ہوں۔ اس نے کیا کیا؟ وہی مٹی لی، تھا یہ سنار سنیارے کا کام کرتا تھا، شکلیں اچھی بنا لیتا تھا، اس نے وہ بچھڑے کی شکل بنائی سونے سے، سونے کا بچھڑا بنایا، بچھڑا بنا کے وہ مٹی اس پہ ڈالی، اس مٹی کے ڈالنے کی وجہ سے، کیونکہ اس مٹی کے اندر خوبی تھی حیات پیدا کرنا، وہ بچھڑا بولنے لگ پڑا، اس میں سے نہ آوازیں آنے لگ پڑی۔ اس نے کہا یہ تمہارا خدا ہے، دیکھو یہ بولتا ہے، کیونکہ خدا وہ ہوتا ہے جو نظر آئے،
اب یہ جو آگے انہوں نے ڈیمانڈ کی نا کہ ہم نے اللہ کو آنکھوں سے دیکھنا ہے، وہ بیسیکلی یہ کانسیپٹ تھا پیچھے. اس نے کہا خدا وہ ہوتا ہے جو نظر آئے، تم کس خدا کی بات کرتے ہو جو نظر ہی نہیں آتا؟ یہ دیکھو میں نے تمہارے لیے بنا دیا. اب حضرت ہارون علیہ السلام بڑی کوشش کرتے ہیں قوم کو سیدھے راہ پہ، لیکن قوم کہاں ٹلے، وہ چل پڑے اس بچھڑے کی طرف. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جب ہم نے موسیٰ سے 40 راتوں کا وعدہ لیا نا، ثم اتخذتم العجل، تم نے بچھڑے کو خدا بنا لیا تھا، پھر وانتم ظالمون، تم نے بہت بڑا ظلم کیا، ثم عفونا عنکم، ہم نے پھر بھی تمہیں معاف کر دیا. تم نے اتنا بڑا یہ ظلم کیا کہ موسیٰ گئے، تم نے خود ساختہ ایک خدا بنایا، اس کی پوجا کرنے لگ پڑی، ہم نے پھر بھی تمہیں معاف کر دیا. لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر ادا کرو. وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ، اور پھر ہم نے تمہیں حق و باطل میں فرق کرنے والی کتاب دی. پھر ہم نے تمہیں حق و باطل میں فرق کرنے والی کتاب دی. اب یہ دیکھیں اللہ کہتے ہیں ہم نے تمہیں معاف کر دیا. معاف کیسے کیا ہو؟ اللہ اس کو پڑھے نا تو ایک مرتبہ رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. ان کی معافی کس انداز میں ہو؟ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا بھی ان کو سزا دینی ہے، انہوں نے نبی کی نافرمانی بھی کی، اللہ کی نافرمانی بھی کی، اب ان کو سزا ملے گی. سزا کیا ہے؟ سزا یہ آ گئے وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ. اے موسیٰ ان کو کہو کہ تم نے بچھڑے کو خدا بنا کر بڑا ظلم کیا ہے، لہذا اس کی سزا یہ ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کو قتل کرو. اب یہ ان کو سزا دی ہے. وہ بڑا روئے اس بات پہ، بڑا رولا ڈالا. اب قتل کیا کرے؟ بیٹا باپ کو مارے، بھائی بھائی کو مارے، بھائی بھائی کو مارے، باپ بیٹے کو مارے، چچا بھتیجے کو مارے. اس طرح کے رشتے تھے آپس میں. اب حکم تھا بھائی ایک دوسرے کو مارو. جب مارنے کی تیاری کرتے سامنے بیٹا نظر آتا، سامنے باپ نظر آتا، بھتیجا نظر آتا، چچا نظر آتا. اب کیا کریں؟ اللہ نے فرمایا چھٹکارا نہیں ہونا جب تک یہ کام نہیں کرنا. کہنے لگے جی کیسے مارے؟ اپنے ہی بھائیوں کو، بیٹوں کو، باپ کو، اولاد کو کیسے قتل کریں؟ رب تعالیٰ نے کہا اس کا انتظام ہم کر دیں گے. آسمان سے ایک بادل آیا، وہ بادل اس طرح چھا گیا کہ ان کی آنکھوں پہ اندھیرے چھا گئے. یعنی اب ایک دوسرے کی شکلیں نظر نہیں آتی تھی، ایک دوسرے کے چہرے نظر نہیں آتے تھے. مارو بھائی. اب تلوار چلا رہے ہیں، تیر چلا رہے ہیں، کوئی کسی کو لگ رہا ہے، کسی کو لگ رہا ہے، کسی کو لگ رہا ہے. 70,000 لوگ قتل ہوئے. 70,000 بنی اسرائیلی اس پاداش میں قتل ہوئے. اب حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون گر گرائے، اللہ کے دربار میں رو پڑے، یا اللہ یہ تو نسلیں ختم ہو جائیں گی، اگر یہ قتل و غارت کا سلسلہ ان کا رہا تو یہ تو ختم ہو جائیں گے. اللہ ہماری سفارش ان کے حق میں قبول کر، ان کو معاف کر دے. اللہ ان کو معاف کر دے، تو بخشنے والا ہے، تو معاف کرنے والا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں اے میری امت کے، میرے امتیوں تمہیں مبارک ہو. ان کو اللہ تعالیٰ نے اتنے قتل و غارت کے بعد معاف کیا ہے، اور تمہاری شان یہ ہے کہ تم گناہ کر کے اکیلے اس کے دربار میں جا کے ایک سجدہ کر لو، وہ تمہیں فوراً معاف فرما دیتا ہے. اب اس کو کمپیئر کر کے دیکھیں نا اس بات کو. ہم اپنے اللہ کے لیے، اللہ کی کتنی نافرمان ہے، کتنی اس کی باتیں مان رہے ہیں. ہر کام ہم اپنے مقصد میں تولتے ہیں، بس صرف اپنے مقصد کے لیے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں گر گرائے، یا اللہ اب معاف کر دے، اب بڑا ان کے لیے فتح پا دے. اللہ نے فرمایا اے موسیٰ، اے میرے ہارون پیغمبر، آپ کی سفارش کو ہم نے قبول کیا،
اور آپ کی سفارش کے بدلے میں ہم نے ان کی توبہ کو بھی قبول فرما لیا۔ اب ان کو معافی مل گئی۔ معافی ملنے کے بعد نا انہوں نے حضرت موسیٰ سے اگلا سوال کر دیا، کہنے لگا اے موسیٰ اب یہ بتائیں، معافی تو ہمیں مل گئی، اب یہ بتائیں کہ ہمیں اپنی زندگی گزارنے کے لیے کوئی دستور بھی تو چاہیے، زندگی کا کوئی طریقہ کار بھی تو چاہیے جس میں ہمارے لیے حلال و حرام کی حدیں ہوں۔ کیا ہمارے لیے حلال ہے، کیا ہمارے لیے حرام ہے، کیا ہم نے کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا۔ حضرت موسیٰ نے کہا میں اپنے اللہ سے پوچھتا ہوں۔ آپ نے پھر اللہ سے رابطہ کیا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا آپ اس طرح کرو اے میرے کلیم، آپ کوہ طور پہ آ جائیں۔ حضرت موسیٰ پھر کوہ طور پہ گئے۔ اب کوہ طور پہ جب تشریف لے گئے تو اللہ تعالیٰ نے پھر لکھی لکھائی، میں تو اس کو سمجھانے کے لیے کہا کرتا ہوں کہ اللہ کے پریس سے چھپی ہوئی پرنٹڈ فارم میں، پرنٹڈ شکل میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو کتاب دے دی، تورات میں دی، جس کے 70 تختے تھے یا 70 ورقے کہہ سکتے ہیں، جو لکھے لکھائے حضرت موسیٰ کو تھما دیے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کتاب کو لے کر آئے۔ یہ ان کو دستور مل گیا۔ اسی لیے قرآن اللہ پاک نے کہا وَلَقَدْ ہم نے تمہیں وَلَقَدْ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، ہم نے موسیٰ کو کتاب دی اور حق و باطل میں فرق کرنے والی وہ چیز دے دی تاکہ تم ہدایت حاصل کرو۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کتاب لے آئے، کتاب کا دستور دے دیا۔ دستور دینے کے بعد چند ہی دن گزرے تھے کہ انہوں نے ایک نیا شوشہ چھوڑ دیا۔ اب وہ نیا شوشہ چھوڑا، کس کا چھوڑا شوشہ کیا تھا؟ کہنے لگے، کیونکہ وہ سامری کی باتیں تو تھیں نا کہ خدا وہ ہوتا ہے جو نظر آئے، دیکھو میں نے تمہیں وہ خدا دی ہے جو نظر آتا ہے، تم موسیٰ کی بات مانتے ہو، موسیٰ جس خدا کی بات کرتا ہے وہ تو نظر ہی نہیں آتا۔ ان کا اچھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے، کہنے لگے وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً، اے موسیٰ ہم نے تمہیں اس وقت تک نہیں ماننا جب تک رب کو اپنی آنکھوں سے نہ دیکھیں۔ آنکھوں سے اللہ کو دیکھیں گے پھر مانیں گے تم سچے رب۔ حالانکہ اتنا کچھ ہو گیا، اتنا کچھ گزر چکا، پھر بھی کہتے ہیں آنکھوں سے دیکھیں گے تو مانیں گے۔ حضرت موسیٰ نے کہا اچھا میں پوچھتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر اوپر رابطہ کیا، یا اللہ آپ کیا کروں؟ اللہ نے فرمایا ان میں سے 70 بندے چن لو جو اس قوم کے بڑے خاص سمجھدار دانا بندے ہیں، وہ چن لو۔ 70 بندوں کا انتخاب ہو گیا۔ اب یا اللہ آپ کیا کروں؟ فرمایا ان کو لے کے آ جاؤ کوہ طور۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو ساتھ لیا، کوہ طور پہ چلے گئے۔ اب کوہ طور پہ جب پہنچے تو یا اللہ اب کیا حکم ہے؟ اللہ فرماتے ہیں کچھ دیر ٹھہرو، آسمان سے نہ ایک بدلی ظاہر ہوئی اور اس بدلی کو سبھی دیکھ رہے ہیں، اور اس میں منظر اس طرح کا تھا کہ اس بدلی میں حضرت موسیٰ علیہ السلام خود کو ایسے محسوس کرتے کہ جیسے میں اس بدلی کے اندر داخل ہوں، بادل کے اندر ہوں، اور یہ جو میرے ساتھ 70 لوگ آئے ہیں یہ اس بدل سے باہر ہیں، خود اندر ہے وہ باہر ہے۔ یا اللہ یہ باہر ہے میں اندر، بلا دو ان کو اندر بھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو بھی اندر بلایا۔ اب وہ نبی تھے، یہ غیر نبی تھے۔ نبی کا اور غیر نبی کا امتیاز تو ہوتا ہے نا، فرق تو ہوتا ہے۔ جو ہی وہ اس بادل کے اندر آئے نا تو اس بدل سے ایک آواز آئی، کڑک آئی، فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ، چیخ زوردار آواز آئی۔ اس زوردار آواز کی وجہ سے سبھی بے ہوش ہو گئے، ایون کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی چند لمحوں کے لیے ان پر بھی یہ کیفیت طاری ہو گئی، جبکہ وہ جو تھے نا 70 کے 70 وہ اس طرح بے ہوش ہوئے کہ ایسے لگتا تھا کہ مر گئے، نہ سانسیں چلتی ہیں نہ ان کی کوئی حرکت ہے،
اب حضرت موسیٰ علیہ السلام 24 گھنٹے گزر گئے، ایک دن گزر گیا، ایک رات گزر گئی، وہ نہ اٹھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہا یا اللہ میرے پاس تو یہ امانت ہے، میں تو امانت لے کے آیا ہوں۔ پھر انہوں نے کہا تھا کہ ہم اس وقت تمہیں مانیں گے جب رب کو دیکھ لیں گے۔ تو اگر میں خالی واپس چلا گیا، قوم نے مجھ سے پوچھا کہ ہمارے بابے کدھر ہیں، ہمارے بزرگ کدھر ہیں، تو میں کیا جواب دوں گا؟ یا اللہ اتنا ہو یہاں سے میں جا کے واپس کر دوں، بعد میں مریں یا جیئیں وہ تیرا معاملہ ہے، اللہ ان کو یہاں سے زندہ کر دے۔ اب جب رب تعالیٰ کی بارگاہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ التجا کی تو اللہ نے فرمایا ثم بعثناکم من بعد موتکم، تم مر گئے تھے، تمہیں مرنے کے بعد ہم نے دوبارہ زندہ کیا، لعلکم تشکرون، تاکہ تم میرا شکر ادا کرو۔ لیکن وہ قوم کہاں شکر کرنے والی تھی؟ ابھی تک ہم نے 7 انعامات پڑھ لی حضرت موسیٰ کی قوم کے اوپر، جو 7 یکے بعد دیگرے اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعامات ہوئے، وہ 7 انعامات کا ذکر ہم نے کر لیا ہے۔ اب اس کے بعد اگلی درس کے اندر ہم جائیں گے تو اگلے انعامات جو من و سلوہ جو سب سے اہم انعام ہے اس کا تذکرہ ہم کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ رب العزت ہم سب کو دین کی سمجھ اور فہم عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الکریم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم علیہ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ مولا کریم جو تیرا دین سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں میرے اللہ، اس میں ہمیں کامیابیاں اور کامرانی عطا فرما۔ اللہ اس کی رونق میں وسعتیں اور برکتیں عطا فرما، دل فشانی سے روح فشانی سے سننے کی اور سنانے کی توفیق عطا فرما، جو کہتے ہیں سنتے ہیں عمل کی توفیق عطا فرما۔ اللہ اس کا ثواب اس مسجد سے محبت کرنے والے جتنے دنیا سے چلے گئے سب کو ان کا ثواب عطا فرما، حضور کی ساری امت کو ثواب عطا فرما۔ اللہ ہم سب کو اپنی آخرت کے لیے کچھ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔